آپ سب کی خدمت میں آداب۔ میری کرسمس، بڑا دن آپ سب کو مبارک ہو۔ بائبل مقدس میں سے انجیل مقدس لوکا رسول کا انجیلی بیان، اس کا دوسرا باب اور اس کی 8ویں آیت سے میں خدا کے کلام میں سے آپ کی خدمت میں پڑھوں گا، اور پھر ہم اس پہ کچھ بات چیت کریں گے کرسمس کے تعلق سے۔ اسی علاقے میں چرواہے تھے جو رات کو میدان میں رہ کر اپنے گلے کی نگہبانی کر رہے تھے، اور خداوند کا فرشتہ ان کے پاس آ کھڑا ہوا، اور خداوند کا جلال ان کے چوگرد چمکا، اور وہ نہایت ڈر گئے۔ مگر فرشتے نے ان سے کہا، ڈرو مت، کیونکہ دیکھو میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں جو ساری امت کے واسطے ہوگی، کہ آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے، یعنی مسیح خداوند، اور اس کا تمہارے لیے یہ نشان ہے کہ تم ایک بچے کو کپڑوں میں لپٹا اور چرنی میں پڑا ہوا پاؤ گے۔ اور یکایک اس فرشتے کے ساتھ آسمانی لشکر کی ایک گروہ خدا کی حمد کرتی اور یہ کہتی ہوئی ظاہر ہوئی، عالم بالا پر خدا کی تمجید ہو، اور زمین پر ان آدمیوں میں جن سے وہ راضی ہے صلح۔ انسان کی نافرمانی کے بعد خدا اور انسان کے درمیان ایک جنگ رہی ہے، ایک دیوار حائل ہو گئی ہے، اور خدا انسان کی نظروں سے اوجھل ہو گیا ہے۔ بنے ہوئے انسان کی ہمیشہ سے یہ خواہش رہی ہے کہ جس خالق خدا تعالی پرمیشور کی عبادت اور پرستش ہم کرتے ہیں، وہ ایک بار ہمیں نظر آئے کہ خدا ہے کیسا۔ بائبل مقدس بتاتی ہے کہ خدا اس نور میں رہتا ہے جس تک کسی کی رسائی نہیں ہو سکتی۔ موسیٰ نے اور انبیاء اکرام نے خدا تعالیٰ سے درخواست کی اور اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ اے خدا تعالیٰ، کبھی ہمیں نظر آ، ہم تیرا دیدار کرنا چاہتے ہیں، ہم تیرا درشن کرنا چاہتے ہیں، ہم تجھے دیکھنا چاہتے ہیں۔ خدا تعالیٰ نے کہا، موسیٰ میں تیری درخواست کو ضرور پورا کروں گا۔ اب بائبل مقدس یوں بیان کرتی ہے کہ یسوع مسیح جو خدا ہے وہ انسان بن کر اس دنیا میں آ گیا۔ شکائنہ گلوری، خدا کی روح جو پانی کی سطحوں پر جنبش کرتی تھی، توریت کی کتاب میں لکھا ہے کہ خدا کی روح پانی کی سطحوں پر جنبش کرتی تھی، اور خدا کی روح نے کہا ہو جا، کم کذا کم، خدا نے کہا اور ہو گیا۔ اب خدا کی وہ آسمانی روشنی جو آسمان سے زمین پر آشکارا ہوئی، خدا نے اپنے آپ کو ریویلڈ کیا انسانی شکل میں۔ پھر پرانے عہد نامے میں خدا کے جلال کو ہم دیکھتے ہیں۔ خدا کا جلال بادلوں میں دکھائی دیتا تھا جب بنی اسرائیل مصر سے کنعان کی طرف خروج کر رہے تھے۔ خدا کا جلال رات کو آگ کے منظر میں ان کے ساتھ رہتا تھا۔ پھر خدا کا جلال کوئی سینا پر آ کر ٹھہرا اور موسیٰ پر ظاہر ہوا۔ پھر خدا نے اپنے آپ کو جلتی ہوئی جھاڑی میں موسیٰ نبی پر اپنے آپ کو ظاہر کیا، اور پھر خدا کا جلال مقدس ہیکل کے اوپر آ کر ٹھہر گیا۔ یہ وہی جلال ہے جو چرواہوں کے چوگرد چمکا، اور چرواہے نہایت ڈر گئے۔ یہ چرواہے بنی اسرائیل قوم کو پیش کرتے ہیں، اور اسی طرح سے متی رسول کے انجیلی بیان میں لکھا ہے، دیکھو کئی مجوسی پورب سے یعنی مشرق سے یہ کہتے ہوئے بیت لحم تک آئے۔ یہ مجوسی ایران سے، موجودہ ایران، قدیم فارس، وہاں سے ایک ستارے کو دیکھ کر اس کی رہنمائی میں چلتے ہوئے بیت لحم تک پہنچے، اور جو کچھ مسیح خداوند کے بارے میں کہا تھا انہوں نے آ کے دیکھا۔ یہ مجوسی بابل اور فارس کے کنگ میکرز تھے، یہ بادشاہوں کو مقرر کیا کرتے تھے۔ خداوند یسوع مسیح کا ستارہ انہوں نے دیکھا، اور دانیل نبی کی پیشن گوئی کے مطابق حساب لگایا اور سفر شروع کر دیا۔ بڑے مشکل سفر کو طے کر کے یہ بیت لحم تک پہنچے، اور آ کر مسیح کو چرنی میں پڑا ہوا پایا۔ بائبل مقدس میں 315 پیشن گوئیاں ہیں جو خداوند یسوع مسیح کے متعلق کی گئی ہے۔ ایسی کوئی ہستی نہیں ہے جس کی پیدائش سے پیشتر اس کا نسب نامہ، اس کا بیان اور اس کی پروفائل کو بیان کیا گیا ہو۔ اب خدا کے کلام میں سے اس بھید پر
ہم غور کرتے ہیں۔ بائبل مقدس بیان کرتی ہے 700 سال قبل از مسیح یہ سایہ نبی نے کہا، دیکھو ایک کواری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی اور اس کا نام یسوع رکھیں گے، جس کا مطلب ہے اپنے لوگوں کو بچانے والا۔ بائبل مقدس میں لکھا یسوع مسیح وہ اندیکھے خدا کی صورت اور تمام مخلوقات سے پہلے مولود ہے، کیونکہ اسی میں سب چیزیں پیدا کی گئی ہیں، آسمان کی ہوں یا زمین کی، دیکھی ہوں یا اندیکھی، تخت ہوں یا ریاستیں یا حکومتیں یا اختیارات، سب چیزیں اسی کے وسیلے سے اور اسی کے لیے پیدا کی گئی ہیں۔ خدا کے کلام میں لکھا کہ یسوع مسیح اپنی پیدائش سے پہلے ہے، وہ انسانی شکل میں ظاہر ہوا۔ خدا کے کلام میں لکھا خدا نے حصہ بہ حصہ اور طرح بہ طرح نبیوں کی معرفت کلام کیا اور آخری زمانہ میں اپنے بیٹے کی معرفت ہم سے کلام کیا، جس کے وسیلے سے اس نے سب چیزیں پیدا کی ہے۔ وہ اس کے جلال کا پرتو اور اس کی ذات کا نقش ہو کر سب چیزوں کو اپنی قدرت کے کلام سے سنبھالتا ہے۔ وہ اس کے جلال کا پرتو اور اس کی ذات کا نقش، یسوع مسیح خدا کے جلال کا پرتو اور اس کی ذات کا نقش ہو کر سب چیزوں کو اپنے کلام کی قدرت سے سنبھالتا ہے۔ یسوع مسیح اندیکھے خدا کی صورت ہے، خدا کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا۔ یہ انسانی خواہش خدا نے پوری کی کہ خدا نے یسوع مسیح کو انسانی شکل میں اس دنیا میں بھیجا۔ یسوع مسیح کامل خدا اور کامل انسان ہے۔ آدم اور اس کی نسل گناہ میں گر گئی اور خدا کے احکام کو پورا نہ کر سکی، اس لیے خدا نے ایک نیا آدم تخلیق دیا۔ پہلا آدم گناہ میں گر گیا اور وہ فانی تھا اور وہ نفسانی تھا، لیکن نیا آدم، سیکنڈ آدم کرائسٹ غیر فانی ہے، وہ نور میں سے نور اور خدا میں سے خدا اور حقیقی خدا میں سے حقیقی خدا ہے۔ اب خدا نے یسوع مسیح کو اس دنیا میں بھیجا کہ بگڑے ہوئے انسان کو خدا کے پاس واپس لے کر آئے۔ یسوع مسیح کی پیدائش خدا اور انسان کے درمیان صلح کا پیغام ہے۔ یسوع مسیح نے آ کر خدا باپ سے انسان کی بگڑی ہوئی رفاقت کو پھر سے بحال کر دیا۔ کرسمس کا مطلب ہے کرائسٹ دی ماس، یہ روشنی کا تہوار ہے، یہ عید ولادت المسیح ہے اور یہ سب کے لیے ہے، کیونکہ بائبل بتاتی خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ کرسمس ہالیڈے تہوار نہیں ہے، کرسمس کی وجہ سے چھٹیاں ملتی ہیں اور کرسمس ایک بہت بڑی سیلیبریشن ہے۔ ہر ملک میں، ہر کونے میں کرسمس کو لوگ کسی نہ کسی طریقے سے سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ خدا پوری دنیا کو پیار کرتا ہے اور خدا نے انسان کے لیے ایک راستہ بنایا ہے اور وہ راستہ ہے خداوند یسوع مسیح، جس نے فرمایا راحت اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے وسیلے کے بغیر باپ کے پاس نہیں جا سکتا۔ کرسمس ہم سب کے لیے ہے، ہم سب بنی نوع انسان ایک خاندان ہے اور خدا ہمیں ایک ہی نظر سے دیکھتا ہے۔ کرسمس کا تہوار ساری کمیونٹیز کو، سارے مذاہب کو، ہم سب کو، آپ سب کو بہت بہت برکتوں کے ساتھ نصیب ہو اور خدا آپ کو برکت دے۔ اور میری دعا ہے کہ جس طرح کینیڈا میں ہم سب مذہب کے لوگ مل جل کر رہتے ہیں، یہ خدا کے جنت کا ایک نظارہ ہے جہاں کوئی نفرت، کوئی حسد، کوئی بغض اور کوئی کناہ نہیں ہے۔ اور اس کے لیے خدا کا شکر ہو کہ خدا نے ہمیں یہ سال، یہ کرسمس بخشا اور آنے والا سال آپ سب کے لیے برکت کا باعث ہو۔ خدا تمام مسیحوں کو، تمام مسلم کمیونٹی کو، تمام سکھ کمیونٹی کو اور تمام ہندوؤں کو، بدھسٹ کو، آپ سب کے لیے نیا سال مبارک ہو اور خدا آپ کے خاندانوں میں اطمینان، تسلی، نجات، فضل، محبت بخشے اور خدا آپ کی صحت کو بحال رکھے۔ اور جو چیزیں اس سال میں آپ کو نہیں ملی، میری نیک تمنا ہے کہ خدا آنے والے سال میں آپ کو اور آپ کے خاندانوں کو بڑی برکت سے نوازے۔ شکریہ، خدا آپ کو برکت دے۔ میں دعا مانگوں آپ کے لیے۔
اے خدا تو ہمارے سننے والوں پہ فضل کر، دل کی آنکھیں کھول، اور یہ کرسمس ہم سب کے لیے برکت کا باعث ہو، یسوع مسیح کے قادر نام میں آمین۔